بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا سیرت النبی کا 13واں جمعہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا سن 4 ہجری کے واقعات۔ اس جمعہ کو انشاءاللہ سن 5 ہجری کے واقعات ہم سنیں گے۔ سن 5 ہجری کے شروع کے جو 5 مہینے تھے ان میں کوئی قابل ذکر واقعہ رونما نہیں ہوا، نہ ہی کسی سے کوئی جنگ ہوئی، نہ کسی سے کوئی غزوہ ہوا۔ اس کے بعد دومت الجندل کا جو علاقہ تھا وہاں پر مسلمانوں کو مقابلے کے لیے جانا پڑا، جس میں اللہ نے کامیابی عطا کی۔ لیکن سب سے قابل ذکر جو واقعہ ہے سن 5 ہجری میں ایک غزوہ بنو المصطلق کا واقعہ ہے اور دوسرے غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قبیلہ بنو المصطلق جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، اس کا سردار اطراف کے قبیلے والوں کو ساتھ میں لے کر مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کا پلان بنا رہا ہے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ پہ سازشیں ہو رہی تھی، پروگرام بنائے جا رہے تھے اور یونائٹڈ فرنٹ بنائے جا رہے تھے۔ انہی میں قبیلہ بنو المصطلق کا جو سردار تھا حارث ابن ضرار، یہ بھی اس کے اندر لگا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ بہت سے قبیلوں کو اس نے اپنے ساتھ میں لے لیا ہے، فوراً اگر ایکشن نہیں لیا گیا تو پھر یہ مدینے پر حملہ کر دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو اپنے ساتھ لے کر کوچ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منافقین کی بھی جماعت تھی، اس لیے کہ غزوہ احد کے موقع پر منافقین اپنی جمعیت کو لے کر عبداللہ ابن ابی جو ان کا سردار تھا وہ واپس مدینے آ گیا تھا کہ ہمارے مشورے پہ عمل نہیں کیا گیا، اس لیے ہم ہمارے لوگوں کو واپس لے کے جا رہے ہیں۔ مگر یہ موقع ایسا تھا کہ وہ اپنی جماعت کو بھی ساتھ میں لے کر مسلمانوں کے ساتھ شامل حال ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب پہنچے تو حارث ابن ضرار نے اپنا ایک جاسوس روانہ کیا مسلمانوں کے حال احوال معلوم کرنے کے لیے، مگر وہ جاسوس پکڑا گیا۔ اور مسلمانوں نے جب تحقیقات کی تو اس نے قبول کیا کہ میں یہودیوں کا جاسوس ہوں، اور اس زمانے کا جو قاعدہ تھا اس کے مطابق اس کو قتل کر دیا گیا۔ جب یہود کو یہ پتہ چلا کہ ہمارے جاسوس کو قتل کر دیا گیا تو ان کے دل پر ایک خوف اور ہراس کی کیفیت طاری ہوئی، اور ان کی جو جماعت تھی مسلمانوں سے لڑائی شروع ہونے کے پہلے ہی خوف و ہراس ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گیا۔ اب مسلمانوں اور ان کے درمیان میں لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی شروع ہونے کے بعد جب زور و شور پر لڑائی پہنچی تو یہود بھاگنے لگے، بہت سارے لوگ ان کے قتل ہو گئے، بہت ساروں کو مسلمانوں نے قیدی بنا دیا اور بہت سے وہاں سے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔
علماء نے لکھا ہوا ہے کہ تقریباً یہود کے 700 گھرانے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے، جن کو مسلمانوں نے اپنا غلام اور باندی بنا لیا تھا۔ انہی میں بنو المصطلق کا جو سردار تھا حارث ابن زرار، اس کی ایک بیٹی تھی جن کا نام جویریہ تھا، وہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آئی اور حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آ گئی۔ اب مسلمان بنو المصطلق سے مدینے کی طرف واپس لوٹنے لگے۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں غنیمت کا بھی بہت سارا مال مسلمانوں کو ملا تھا۔ چونکہ منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ ابن ابی، وہ بھی بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کے ساتھ میں شامل ہو چکا تھا، اس نے سوچا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے، انصار اور مہاجرین ان دونوں کو آپس میں لڑایا جائے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ کے ہی اپنی طاقت کو کمزوری میں بدل دیں۔ اس لیے اس نے کچھ ایسے جملے کہے جس کی وجہ سے مسلمان مہاجرین اور مسلمان انصار میں تو میں ہو گئی، نوبت لڑائی تک پہنچ گئی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ فوراً مدینے کی طرف بس چلتے رہو، اب راستے میں کہیں پہ رکو مت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اگر ان کو راستے میں رکنے کا حکم دیا جائے گا یا راستے میں کہیں پہ قیام کریں گے تو یہ واپس آپس میں لڑیں گے، اس لیے ان کو مسلسل سفر میں رکھا جائے۔ کنٹینیو وہ جو لشکر تھا وہ چلتا رہا، یہاں تک کہ تھک کر لشکر کے لوگ اتنے چور چور ہو گئے کہ علماء نے لکھا ہے جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنے کا حکم دیا وہاں پر اپنے سواریوں سے کود گئے زمین کے اوپر آرام کرنے کے لیے، اتنے زیادہ وہ تھک چکے تھے، اب آرام کرنے لگے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے لوگوں کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے، وہ لڑائی کو بھول گئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا تھا۔ مگر عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ خاموش کیسے بیٹھنے والا تھا؟ اس نے دیکھا کہ ایک فارمولا جو میں نے چھوڑا تھا وہ تو فیل ہو گیا، اب دوسرا کوئی راستہ اختیار کیا جائے۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک اور موقع آ گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ایک جگہ پہ پیچھے چھوٹ گئی اور حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو لشکر کے پیچھے پیچھے لشکر کا کوئی سامان رہ گیا ہو، کوئی چیز رہ گئی ہو، اس کی نگہبانی اور نگرانی کیا کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک اکیلی مسلمان لشکر کی عورت نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے دیکھا، قریب جب پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اونٹ پہ سوار کرایا، اونٹ کو نیچے بٹھا دیا، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ وہ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی، ان کے آنے تک لشکر روانہ ہو چکا تھا، اس لیے حضرت صفوان بن معطل نے ان کو اونٹ پہ بٹھایا اور اخیر میں لشکر کے اندر لے کے پہنچے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اب اس کے ہاتھ میں ایک دوسرا موقع آ گیا اور اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک بہتان لگا دی۔ اب اس کا بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اللہ نے ان کی براءت میں سورہ نور 18ویں پارے کے اندر نازل کی۔ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو رمضان میں 18ویں پارے کی تفسیر میں وہ پورا ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ میں بیان کروں گا، چونکہ ابھی ہمارا سیرت کا بیان چل رہا ہے، اس لیے اس واقعے کو ہم بازو میں رکھ دیتے ہیں۔ بس اتنا بتا دوں کہ حضرت عائشہ کی برات میں اللہ نے سورہ نور نازل کی۔ اب میرے محترم بزرگوں، عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس نے جب دیکھا کہ اور انصار کو بھڑکایا جائے تو اس نے انصار مدینہ سے کہا کہ دیکھو یہ وہ مسلمان ہیں جن کو تم نے سر پہ بٹھا کے رکھا ہے،
کرو ان کے اوپر اور خرچہ کرو، کھلاؤ ان کو، اور مال ان کے اندر آدھے آدھے تقسیم کرو۔ یہ جو آج تمہارے ساتھ سلوک کر رہے ہیں یہ تمہارے احسان کا بدلہ ہے۔ تم نے ان کو سر پہ چڑھایا، اگر پہلے دن ہی تم ان کو ہکال دیتے اور مدینے میں نہیں آنے دیتے تو آج ان کی اتنی ہمتیں نہیں بڑھتی تھی۔ ٹھیک ہے ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے، ہم عزت والے لوگ جب مدینہ پہنچ جائیں گے تو ان ذلیلوں کو وہاں سے نعوذ باللہ کھدیڑ کے باہر ہکال دیں گے۔ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور مہاجرین جو صحابہ تھے ان کی شان میں ایسے جملے کہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود تھے۔ انہوں نے عبداللہ ابن ابی سے کہا کہ خدا کی قسم تو خود ذلیل ہے، تو اپنی قوم میں بھی ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تیری مدینے میں کوئی عزت نہیں ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں اور ان کے صحابہ عزت والے۔ عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھا کہ حضرت زید ابن ارقم نوعمر بچے تھے، بڑی عمر نہیں تھی، نوجوان تھے، اس نے جب یہ دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اگر انہوں نے حضور کے پاس جا کے میری شکایت کر دی تو پھر میری پول کھل جائیں گی، اس لیے اس نے ان کو خاموش بٹھایا۔ مگر حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور حضور سے یہ پورا واقعہ سنایا اور کہا کہ حضور، عبداللہ ابن ابی آپ کی شان میں، صحابہ کی شان میں ایسی گالیاں اور گستاخیاں بک رہا تھا۔ اب عبداللہ ابن ابی بھی پیچھے پیچھے آ گیا اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اور لپا پوتی کرنے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں حضور، میں نے یہ نہیں کہا تھا، میں نے وہ کہا تھا، یہ تو نادان بچہ ہے، اس نے غلط سن لیا، میرے بارے میں آپ کو غلط باتیں بتا دی۔ انصار مدینہ بھی وہاں پر موجود تھے، بڑی عمر کے صحابہ نے کہا کہ حضور نوعمر بچہ ہے، ہو سکتا ہے سننے میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہوگی۔ ابن ابی قبیلے کا سردار ہے، عزت دار لوگوں میں شمار ہوتا ہے، شاید غلطی سے اس بچے کے سننے میں غلطی ہو گئی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ معافی کا سمندر تھے، رحم و کرم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تالاب تھے، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور جیسے ہی معاف کر دیا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرمندگی کی وجہ سے گھر میں جا کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں تو میری بے عزتی ہو گئی، میری بات کو رد کر دیا گیا، ابن ابی کی بات کو قبول کیا گیا۔ مگر میرے محترم بزرگوں، انسان جھوٹ بولنے والا بھلے ہی کتنا جھوٹ بولے، خود غلطی کر کے دوسرے کو پھنسانے کے لیے اس پہ کتنے ہی بہتان اور جھوٹے الزام لگائے، اللہ تبارک و تعالی ایک نہ ایک دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے رہتے ہیں، اور اللہ نے یہی معاملہ حضرت زید بن ارقم کے ساتھ کیا۔ پوری کیا پوری سورہ منافقون 28ویں پارے کے اندر نازل کر دی۔ اللہ نے فرمایا ہم الذین یقولون، اللہ نے ابن ابی کی پول کھول کر بیان کیا کہ یہ ابن ابی جو تم کو حکم دیتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، مسلمانوں پہ خرچہ مت کرو یہاں تک کہ وہ بھیک مانگنے کے قابل بن جائے۔ اللہ نے کہا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ ارے دنیا اور آسمانوں کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے، یہ نادان اس کو کیا سمجھیں گے؟ منافقین نا سمجھ ہے، یہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ اور یہ ابن ابی جو کہتا ہے کہ ہم عزت والے مدینے میں جانے کے بعد ان ذلیلوں کو باہر کھدیڑ دیں گے، اللہ نے کہا ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقهون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل
اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ یہ جو کہتا ہے کہ مدینے میں جانے کے بعد ہم عزت والے ان ذلیلوں کو باہر نکالیں گے، ارے عزت کے خزانے تو اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے بھائی؟ لیکن یہ منافقین اس کو نہیں جانتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کی شان میں جب یہ آیتیں نازل ہوئی، اس کے بعد پھر وہ گھر سے باہر نکلے، ورنہ انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ خود وہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام بھی عبداللہ تھا۔ ان کو جب یہ پتا چلا کہ میرا باپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی گستاخی کرتا ہے، تو مدینے کے باہر ننگی تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور اپنے باپ سے یہ کہا کہ بول، تو خود ذلیل ہے اور حضور عزت والے ہیں۔ اور جب تک اس نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے اپنے باپ کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ وہ اتنے پکے ایمان والے اور اتنے پکے مسلمان تھے۔ اب میرے محترم بزرگوں، یہ جو قبیلہ تھا جس کے 700 گھرانے مسلمانوں کے غلام اور باندی بن چکے تھے، اس کا سردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضور میری بیٹی جویریہ یہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے، میں اپنی بیٹی کا فدیہ ادا کر کے اس کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں، آپ جو بولیں گے وہ فدیہ ہم ادا کر دیں گے اور میری بیٹی کو میں آزاد کرا لوں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی کہ حارث ابن زرار کی بیٹی جویریہ وہ کس کے پاس ہے، تو پتہ چلا کہ وہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث سے یہ کہا کہ دیکھ، اگر تو مسلمان ہو جاتا ہے اور تیری بیٹی بھی مسلمان ہو جاتی ہے تو میں تیری بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ کو جب یہ پتہ چلا، وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا منظور ہے۔ حضور نے کہا کہ میں خود اس کی فدیے کی رقم ادا کر دیتا ہوں۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں، اب یہ میری باندی نہیں رہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان سے نکاح کیا تو وہ 700 گھرانے جو مسلمانوں کے قبضے میں تھے، جن کے مرد غلام اور عورتیں باندیاں بنی ہوئی تھی، مدینے کے سارے لوگوں نے یہ کہا کہ بنو المستلق والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بن گئے ہیں۔ اب جو لوگ حضور کے رشتہ دار ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے غلام اور باندیاں بن کر رہے؟ سارے لوگوں نے ان کو آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی کے ایک نکاح کرنے کی وجہ سے 700 گھرانے آزاد ہو گئے اور مسلمان ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں جتنے نکاح کیے وہ اس مقصد کو سامنے رکھ کر کیے کہ ان نکاحوں کے ذریعے سے دین کا کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک نکاح حضور نے جو کیا حضرت جویریہ کے ساتھ میں، اس ایک نکاح کے ذریعے سے 700 گھرانے مسلمان بھی ہو گئے اور جو غلام اور باندیاں بنے ہوئے تھے آزاد بھی ہو گئے، آزادی بھی مل گئی اور ایمان بھی مل گیا۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا کرسچن لڑکی مسلمان بن کر کسی سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس سے نکاح کرنے میں حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ہندو لڑکی اگر وہ مسلمان بن کر کسی مسلمان کے نکاح میں آ کر اسلام کے معمولات پہ چلنا چاہتی ہے تو بھی اس کو مسلمان بنا کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو حضرت جویریہ ہے جن سے حضور نے نکاح کیا، یہ کس کی بیٹی تھی؟ یہودی سردار کی بیٹی تھی، مگر مسلمان بن گئی اس لیے حضور نے ان سے نکاح کر لیا۔ اب میرے محترم بزرگوں، دوسرے جو یہود کے قبیلے تھے بنو المستلق کے علاوہ بنو نذیر، جیسا میں نے پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ ان کو حضور نے مدینے سے کھدیڑ کے خیبر میں پہنچا دیا تھا
تو ان کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی وہ ابھی تک بجھی نہیں تھی، وہ آگ جل رہی تھی۔ بنو نذیر کا جو سردار تھا خوئی ابن اخطب، اس نے کیا کیا، اطراف کے سارے قبیلوں کو ایک ایک کر کے ان سے ملاقات کی، ان کے سرداروں کو جمع کیا، ان سے یہ کہا کہ یہ مسلمان مکے سے آ کر مدینے کے حاکم بن چکے ہیں، اس لیے ان مسلمانوں کا علاج کرنا اور ان پہ ایسا حملہ کرنا کہ اس کے بعد ان مسلمانوں میں حملے کا جواب دینے کی بالکل طاقت نہ رہے، اس کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ ہم تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آ جانا چاہیے۔ اب اس قبیلے کے جتنے بھی لوگ تھے اور تمام قبیلوں کے جو سردار تھے وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، ہم اتنے لوگ مل کے بھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم کو مشرکین مکہ کی مدد لینا پڑے گی۔ سارے سردار مل کے مکہ پہنچے اور مکے میں جانے کے بعد انہوں نے مکے والوں کو ورغلایا، اچکایا اور ان کو ان کے پرانے باپ دادا جن کو مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا وہ سب باتیں یاد دلائی۔ کہا لوگو، تمہارے باپ ابو جہل کو مسلمانوں نے ایسے قتل کیا تھا، صفوان ابن امیہ سے کہنے لگے تیرے باپ امیہ بن خلف کو ایسے قتل کیا تھا۔ تمام لوگوں کو ان کے رشتہ داروں کے نام یاد دلا دلا کے ان میں جوش انتقام بھرنے لگے۔ اب جب مکے کے بھی سارے سردار جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کو ایک ایسا حملہ کرنا ہے مدینے پر، ایک ایسا فرنٹ بنا کے کہ ایک مسلمان بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ مکے کی عورتوں نے تک اپنے اپنے زیور نکال کے چندے میں دے دیے۔ ابو سفیان نے وہ پورے لشکر کو تیار کیا اور لشکر تیار ہونے کے بعد پھر اطراف کے جو قبیلے تھے، قبیلے بنو غطفان، ان سے جا کر ملاقات کی۔ ان کے سردار سے یہ کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، اور ان کا جو سردار تھا ابن عیینہ وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ میں شریک ہو گیا، اور یہ جو پورے عرب کا ایک یونائٹڈ فرنٹ، متحدہ محاذ جو ان کی یوتی بنی تھی، وہ پوری کے پوری جو یوتی تھی، یہ جو یونائٹڈ فرنٹ تھا، وہ سارا کا سارا لشکر خاموشی کے ساتھ میں مکے سے مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، اور مدینے کے لوگ بھی ان کا ساتھ دے رہے تھے، بنو نذیر وغیرہ جو یہود کے قبیلے تھے، اور حضور کو ادھر کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہاں سے لشکر نکل چکا ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستو، اب یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ اپنے نبی کو بے خبر رکھتا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ اتنا بڑا لشکر جس میں 24,000 لوگ ہیں، جس میں سے 4,000 اونٹ سوار ہے اور 300 گھڑ سوار ہے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مشورے کے لیے صحابہ کی جماعت کو بلایا، مجلس مشاورت وہاں پہ منعقد کی گئی، رائے لی سب صحابہ سے کہ بولو کیا کرنا چاہیے، ہمارے پاس میں اتنا وقت نہیں ہے، لشکر اتنا بڑا ہے 24,000 کا کہ ہم ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اب کرنا تو کیا کرنا، میدان میں نکل کے کیسے ان سے مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایران کے رہنے والے تھے، اور میں نے پچھلے 2-3 جمعہ پہلے بتایا تھا کہ وہ کیسے دنیا بھر میں بھٹکتے رہے اسلام کی تلاش میں، اور پھر مدینہ میں پہنچے، اور سب سے زیادہ عمر رسیدہ صحابی تھے، وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور، اب ہمارے لیے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، ہم میدان میں اتر کے میدان میں جا کے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہماری تعداد بہت کم ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، اب صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ڈیفنس والی پوزیشن بنائیں اور ان کے حملے کا ڈیفنس کریں، اور ڈیفنس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اگر اپنے آپ کو محفوظ نہیں کریں گے تو یہ 24,000 کا جو لشکر ہے وہ ہمارے اوپر ایسا دن دناتے ہوئے حملہ کرے گا کہ ایک ہی لمحے میں ہمارا نام و نشان ختم کر دے گا۔ حضور نے کہا کہ اس کے لیے کیا کیا جائے؟
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو، دو طرف سے یہ پہاڑیاں ہیں مدینے کی، وہ پورا علاقہ میں دیکھ کے آیا ہوا ہوں، میرے نظروں کے سامنے ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر کہ یہ خندق کہاں پہ کھودی گئی تھی، تو اس میں دو طرف سے ایسی پہاڑیاں ہیں۔ انہوں نے کہا حضور یہ دو طرف سے پوری پہاڑیاں ہیں، تیسری طرف سے مدینے کے مکانات کی جو پشت ہے، جو بیک سائیڈ ہے اس کا، وہ پورا دیوار کی شکل میں آیا ہوا ہے، مشرکین اس پہ بھی حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ زمانے میں مدینے میں جو مکان بنے ہوئے تھے وہ بڑی بڑی مٹی کے جو ٹیلے ہوتے ہیں، اس کو گڑھی کہتے ہیں، گڑھی کے ٹائپ میں وہ گڑیاں بنی ہوئی تھی، ایک طرف سے وہ پوری گڑیاں تھی، دو طرف سے پہاڑ تھے، اور تیسری طرف سے تھوڑی سی جگہ کھلی ہوئی تھی۔ حضرت سلمان نے کہا کہ حضور یہ جو کھلی جگہ ہے ہم یہاں پہ خندق کھود دیں گے، یہاں پہ اگر خندق کھود دی جائے گی تو انڈے کے شکل کا میدان ہم لوگوں کو اپنی حفاظت کے اور ڈیفنس کے لیے مل جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی رائے بہت زیادہ پسند آئی۔ اب وہ جو زمین کا حصہ تھا جہاں پہ کھدائی کرنے کی تھی، طے یہ کیا گیا کہ یہ 5 گز چوڑا ہوگا اور 5 گز ڈونگا ہوگا، 5 گز ہوگا۔ یہ 5 گز اس لیے کھودا جا رہا تھا تاکہ 5 گز کا جو ایریا ہے گھوڑا اس کو پوری طرح سے پار نہیں کر سکتا۔ اب کھدائی کا کام شروع ہوا، حضور نے 10 لوگوں کو زمین بانٹ کر دے دی، اتنی زمین تم کو کھودنا ہے، اتنی تم کو، اتنی تم کو، اور خود حضور کے حصے میں بھی زمین کا ایک حصہ آیا۔ اب صحابہ اکرام وہ زمین کھودنے میں لگ گئے، خندق بنانے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ میں پھاوڑا اور کدال لے کر خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے۔ خندق کھودتے کھودتے درمیان میں ایک بہت بڑی چٹان آ گئی۔ اب وہ زمانے میں ہمارے آج کے زمانے کی طرح سے جو ہے وہ جس طریقے سے آج کنواں کھودنے والے وغیرہ سوراخ کر کے اس میں بارود بھرتے ہیں اور اس کو پھوڑ دیتے ہیں، وہ طریقہ تو تھا نہیں۔ وہ زمانے میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ یا تو سبل سے کھودنا پڑتا تھا یا تو کدال سے کھودنا پڑتا تھا، بس یہی ذریعے تھے، ان کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اب اتنی بڑی چٹان ہے، اس کو کھینچ کے بھی نہیں نکال سکتے، پتھر کے ٹکڑے ٹکڑے تو ٹوٹ رہے تھے آرام سے، اب یہ چٹان کا کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ کہا کہ حضور اتنی بڑی بڑی چٹان آ گئی ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی تھے اللہ کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کدال اٹھائی اور بسم اللہ بول کر جب اس چٹان پہ پوری طاقت سے آپ نے مارا، اس کے اندر سے ایک چنگاری نکلی۔ تمام صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ حضور نے کہا مرحبا بکم، تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ صحابہ نے کہا کہ حضور آپ نے کدال ماری، اس میں سے چنگاری نکلی، اس میں کائی کی خوشخبری؟ بولے یہ جو چنگاری نکلی اس میں اللہ نے تم کو خوشخبری دی ہے ملک شام کے فتح کی۔ صحابہ نے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے کدال اٹھائی اور دوسری مرتبہ جب اس پہ ماری تو وہ چٹان میں سے پھر ایک چنگاری نکلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا بکم۔ کہا کہ حضور کس بات کی خوشخبری ہے؟ کہا کہ اس میں مجھے فارس یعنی ایران کی کنجیاں عطا کی گئی اور ایران کے فتح کی بشارت دی گئی۔ صحابہ نے کہا اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کدال اٹھائی اور پوری طاقت سے جب اس کے اوپر مارا تو وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے اوپر بکھر گئی، اور آپ نے کہا اللہ اکبر مرحبا بکم۔ صحابہ نے کہا حضور اب کس بات کی خوشخبری ہے؟ فرمایا کہ مجھے ملک یمن کی کنجیاں عطا کی گئی اور اللہ نے یمن کی فتح تمہارے مقدر میں لکھ دی۔ اب منافقین جو تھے وہاں پہ موجود وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنسنے لگے، کہنے لگے کہ نعوذ باللہ یہ نبی تو پاگل ہو چکے ہیں کہ 24,000 کا لشکر ان کو کچلنے کے لیے آ رہا ہے۔
ان کی جان کے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور یہاں باتیں ہو رہی ہے کہاں تو بولے ملک شام کی اور کہاں تو فارس کی اور کہاں تو یمن کی. وہ ایک دوسرے کو ہنسنے لگے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے، جس میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اب میرے محترم بزرگوں، خندق پوری مکمل ہو گئی اور یہ جو یونائٹڈ فرنٹ تھا ان کا پورا لشکر بالکل مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا. تو چونکہ مدینے میں ایک قبیلہ بنو قریظہ کا ابھی بھی آباد تھا یہودیوں کا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ باہر سے جب بھی کوئی مدینے پہ حملہ کرے گا تو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. حضور نے وہ ساتھ یاد دلانے، وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ یاد دلانے کے لیے حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبیدہ ان دو صحابہ کو یہودیوں کے پاس، بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ کعب ابن اسد جو بنو قریظہ کا سردار ہے، جاؤ اس سے جا کے بات کرو. اب یہ دونوں پہنچے اس کے پاس تو انہوں نے دیکھ لیا، کیونکہ دنیا میں پہلے سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے کہ جدھر میجورٹی ہوں گی، جدھر طاقت زیادہ ہوں گی، انسان اپنا ایمان بیچ کے فوراً ان کے ساتھ میں کھڑے ہو جاتا ہے. اسے لگتا ہے کہ ان کے پاس میں کیا ہے. بنو قریظہ نے بھی ویسا ہی کیا. انہوں نے کہا کون محمد، کون نبی، پہچانتے نہیں ہم، نہ ہم کسی محمد کو پہچانتے نہ کسی نبی کو پہچانتے. کس کا ایگریمنٹ، کس کا معاہدہ، کچھ معلوم نہیں ہم کو، نہ کوئی ایگریمنٹ معلوم ہے نہ معاہدہ معلوم ہے، نہ ہم کسی نبی کو پہچانتے. جاؤ جا کے خود ہی لڑو ان سے. سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبیدہ جب ان کا یہ بیان لے کے حضور کے پاس پہنچے، ان کا جواب سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئے. اب وہ جو 24,000 کا لشکر تھا وہ آ گیا بالکل ان کے سامنے، اور بس حملہ کرنے کے لیے پورے تیزی کے ساتھ جب دوڑا اور ان کے گھوڑوں نے خندق کو دیکھا تو وہ لوگ رک گئے. ابو سفیان کہنے لگا اوہو، عرب والوں نے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کا نیا طریقہ ایجاد کیا، یہ تو پہلی مرتبہ دیکھنے مل رہا ہے. اب سامنے مشرکین کا لشکر، ادھر مسلمان بے کسی کے عالم میں، اس لیے کہ مشرکین پورے کھلے میدان میں تھے، ان کے لیے کھانے پینے کے چیزوں کی سب فراوانی تھی. اور مسلمانوں کا یہ حال تھا میرے محترم بزرگوں کہ جو کچھ ان کے پاس میں اسٹاک کیا ہوا، جمع کیا ہوا تھا، اسی پہ ان کا گزر بسر کرنا تھا، اس کے علاوہ کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا. 24,000 کا لشکر سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں پہ مسلمان جو ہے خندق کے اس سائیڈ میں اپنی حفاظت، اپنے ڈیفنس کے لیے لائن سے بیٹھے ہوئے. ادھر مشرکین کا یہ حال ہے کہ ہر طرح کا کھانا پینا ہے، اور ادھر فاقہ کشی کا یہ عالم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کٹورا بھر کے سرید لے کر آئے کہ حضور میں آپ کے لیے یہ سرید لے کر آیا ہوں. سرید یعنی گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر اس کو بنایا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا، لیکن میرے محترم بزرگوں اسی لیے آپ کو رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. آپ نے خود نہیں کھایا، صحابہ اکرام کو آواز دی اور کہا کہ کھاؤ اسے. یہ آپ کے معجزات میں لکھا ہوا ہے کہ 3,000 سے زیادہ لوگوں نے پیٹ بھر کر اسے ایک کٹورا بھر کے سرید میں سے کھایا. اور جب 3,000 کا پیٹ بھر گیا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا. یہ عالم ہو چکا تھا مسلمانوں کے فاقہ کشی کا کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ حضور یہ میرے پیٹ کو دیکھیے، میرے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے بتایا کہ میرے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. 27 دن گزر گئے اس محاصرے کو، 27 دن.
سامنے مشرکین بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے۔ ایک آدمی عمرو ابن عبد جو 2000 پہلوانوں کے برابر شمار ہوتا تھا، ایک جگہ سے تنگ جگہ دیکھ کے اس نے گھوڑے کو ادھر دوڑا دیا اور اس کے پیچھے پوری ایک لائن کھڑی ہو گئی کہ چلو ہم بھی ایک ایک کر کے اندر گھس جاتے ہیں۔ مگر شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایسا تلوار کا وار کیا کہ وہ انسان جو 2000 کے برابر تھا اس کو زمین پہ سلا دیا۔ باقی جو آنے کی کوشش میں تھے پھر ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی۔ 27 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزانہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے کہ اے اللہ تو مسلمانوں کی مدد فرما۔ اب میرے محترم بزرگوں، ایک آدمی قبیلے بنو غطفان کا جن کا نام نعیم ابن مسعود تھا، اللہ نے اس کے دل کو نرم کیا، اس کے دل میں ہدایت داخل کی کہ ارے یہ مر جائیں گے، یہ تو بھوک کی وجہ سے، ان کو 1 مہینہ تو ویسے بھی ہو چکا ہے، اگر مشرکین یہاں سے نہیں گئے تو بیچارے آلریڈی محاصرے کے اندر ہے۔ اس کے دل میں جب ہدایت آئی تو وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ حضور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اور مسلمان ہو گیا۔ کہا حضور یہ جو آپ کے ساتھ معاملہ کیا جا رہا ہے میں اسے دیکھ نہیں سکتا، بس آپ مجھے اجازت دو، میں جا کر مشرکین اور یہود کا یہ جو آپس میں یونائٹڈ فرنٹ ہے اس کو پھوڑ دیتا ہوں۔ حضور نے کہا کہ تم کو میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ جا کے جو بولنا ہے بولو۔ نعیم ابن مسعود مشرکین کے پاس گئے، ان سے کہا کہ دیکھو یہ جو یہود ہے مدینے کے، ان کا اور مسلمانوں کا پہلے سے ایگریمنٹ ہے، کبھی بھی یہ آپس میں ایک ہو جائیں گے تمہاری جان کے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے یہودیوں سے یہ کہو کہ تمہارے 2-4 آدمی ہمارے پاس میں ضمانت کے طور پہ دے دے۔ مشرکین نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد نعیم ابن مسعود یہود کے پاس گئے اور کہا کہ اے یہود، تم کو ہمیشہ مدینے میں رہنا ہے، یہ مشرکین مکہ جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے تیزی کے ساتھ حملہ کر دیا تو کبھی بھی تم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور جب یہ تم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے تو مسلمان کبھی بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں، پھر یہ مشرکین مکہ تمہارے طرفداری کے لیے نہیں آئیں گے، جاؤ ان کو بولو تمہارے 8-10 آدمی ہمارے پاس میں ضمانت کے طور پہ دو۔ یہود نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے کے پاس گئے آدمی مانگنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے اس لیے میں پورا ڈیٹیل میں نہیں بتاتا ہوں۔ یہ تمام باتیں ہونے کے بعد میں ان میں آپس میں پھوٹ پیدا ہو گئی، جھگڑے شروع ہو گئے یہود میں اور مشرکین مکہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی جو رات تھی، اس رات میں آندھی اور طوفان کو ان کے اوپر ایسے نازل کیا کہ ان کے خیمے جو تھے وہ اکھڑنے لگے، ان کے جانوروں کی رسیاں ٹوٹنے لگی، اونٹ ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ جا کے مشرکین کی جاسوسی کر کے آؤ، ان کی خبر لے کے آؤ، ان کا کیا پلان چل رہا ہے، کیا پروگرام چل رہا ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، آگے ان کا کیا ارادہ ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں اس وقت میں میری کنڈیشن، میری حالت یہ تھی کہ فاقے کی وجہ سے میرا پیٹ وہ کمر کو لگ چکا تھا، اتنی سخت سردی ہو رہی تھی کہ میرے پاس میں بدن ڈھانپنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو میں اپنے بیوی کی چادر لے کے آیا ہوا تھا، اور وہی چادر میرے بدن کے اوپر اوڑھی ہوئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میری حالت کو دیکھا تو دعا کی، کہا اے اللہ حذیفہ کو طاقت عطا فرما، اس کی دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے چاروں طرف سے حفاظت فرما۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں حضور نے جیسے ہی مجھے یہ دعا دی میرے پورے بدن میں ایسی انرجی اور طاقت آ گئی کہ اس سے پہلے میرے جسم میں ایسی طاقت کبھی نہیں تھی۔ میرے دل کا خوف، میرے دل کا ڈر سب کچھ نکل گیا، اور میں تیزی کے ساتھ مشرکین کے لشکر میں جا گھسا۔ جا کے دیکھا تو ایسی آگ جل رہی ہے، سب لوگ چاروں طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو سفیان بھی ہے، میں بھی جا کے ان کے بیچ میں بیٹھ گیا۔
آوازیں آنے لگی واپس چلو واپس چلو۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کوئی ہمارے درمیان میں جاسوس آ کے بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑ لو۔ حضرت حذیفہ نے فوراً بازو والے کا ہاتھ پکڑ کے پوچھا تو کون؟ بولے میں فلاں ابن فلاں۔ تو؟ بولے میں بھی فلاں ابن فلاں۔ اور پوری جب ان کی خیر خیریت معلوم کر لی، واپس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت حذیفہ واپس آنے لگے، حدیث کی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ 20 امامہ سواروں کو انہوں نے دیکھا، اور یہ 20 امامہ سوار کون تھے؟ یہ اللہ کے فرشتے تھے۔ انہوں نے حضرت حذیفہ سے کہا جاؤ جا کے اپنے نبی کو خوشخبری دے دو، اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے لشکر کو توڑ دیا ہے، اب اس کے بعد قیامت تک وہ مدینے پہ کبھی حملہ نہیں کریں گے۔ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے ایسا لشکر ان کے اوپر نازل کیا اور ایسی آندھیاں بھیجی اس لشکر کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ حضور نے جب نماز ختم کی، حضرت حذیفہ نے یہ خوشخبری سنائی، کہا کہ حضور ایسے ایسے لوگ ملے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اللہ نے مشرکین کے لشکر کو توڑ دیا ہے، اب قیامت تک واپس یہ مدینے پہ حملہ کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کریں گے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے چمٹ گیا تو میرے پورے بدن میں گرمی آ گئی، اور جب دن نکلنے کے بعد مسلمانوں نے دیکھا کہ مشرکین کا لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، وہ جو 24,000 تھے ان میں سے ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا تھا، سارے کے سارے وہاں سے بھاگ کر چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بغیر لڑائی کے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے میدان میں ادا کی اور کہا کہ مسلمانوں، وہ بنو قریظہ جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ مدینے پہ جب بھی کوئی حملہ کرے گا تو ہم مل کے حملہ کریں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کون محمد، کون نبی، پہچانتے نہیں ہم، چلو ابھی ان کی طرف جانا ہے۔ اب میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد اگلے جمعہ کو میں سناؤں گا پورا ڈیٹیل میں کہ کیسے حضور نے بنو قریظہ کے اوپر حملہ کیا اور بنو قریظہ کا محاصرہ کیا، کس طریقے سے پھر آگے کا معاملہ ان کے ساتھ میں حل ہوا، اور یہ جو غداری انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ میں کی کہ مسلمانوں کو اور حضور کو پہچاننے سے انکار کر دیا، اس کا صلہ اور بدلہ ان کو کیا ملا، یہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ بیان ہوں گا۔ جن کی سنت باقی ہے وہ پڑھ لیں۔